ویا یب کے یان، میرے والدین میرے پیو ماں گھر این حالت انہیں کو چھوڑ کے آیا کہ وہ روندے بیٹھن یب کے یان، انہیں کو یعنی تکلیف ہے کہ میں ہجرت نہ کروں، میرے نالوں بڑی محبت کرن میں کو انہیں روکیا بھی ہے، لیکن میں عہد کیتے کہ میں ہجرت کرنا، لہٰذا میں تھوڑے ہاتھ بیعت کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے ارجع الیہما، اپنے پیو ماں دو واپس وال ون، فاضحکہما، انہیں کو کھلوا مسرکوا مسکرا ہسوا راضی کر خوش کر، کما ابکیتہما، جیویں انہیں کو روائی، جب تک انہیں کو خوش نہ کرے سے تب تک تیرے کہ میں ہجرت دے موضوع تے بیعت نہ گھنسا۔ بیعت ویلے گھنسا جیڑے ویلے توں اپنے ماں باپ کو خوش کرو سے۔ یہ تو پتہ لگ دے ہجرت بڑا عظیم عمل ہے، اللہ دی عظیم عبادت، اللہ دے دین دی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنا یہ عظیم عمل ہے، لیکن یہ ہجرت اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک ہجرت کرنے والے بندے تھے اندھے ماں باپ راضی نہ ہو، والدین راضی ہونا ہجرت واسطے بیعت واسطے شرط ہے۔ نبی علیہ السلام فرمائے پہلے پیو ماں کو راضی کر، انہیں کو خوش کر، انہیں کو ہسا، انہیں دے چہرے تے مسکراہٹ آوے، ول ترے کے بیعت گنس۔ گویا ہجرت تم زیادہ جڑا بہتر ہے وہ ہے ماں باپ کو راضی کرنا اور خدمت کرنا۔ نبی علیہ السلام دی ایک دوجی حدیث، ایندے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عمر، اور یہ حدیث صحیح بخاری ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک بندہ آیا، قال رجل للنبی، آ کے آکھن لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجاہدو، میں جہاد کرنا چاہتا، میں جہاد تے بننا چاہتا، لڑائی کرنا چاہتا، اجاہدو میں جہاد کرنا چاہتا، میں کوئی اجازت لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے اے دسا لاکا ابوان، پیو ماں ہنی، لاکا ابوان پیو ماں ہن تے دے، وہاں کے جیا نام پیو ماں ہن۔ نبی علیہ السلام فرمائے ارجے، ایویں کر فجاہدہما، اپنے پیو ماں دی خدمت کر، ایو تیرا جہاد ہے، اپنے پیو ماں دی خدمت کر، ففیہما فجاہد، ایو تیرا جہاد، یعنی پیو ماں دی خدمت کرنا، ماں باپ کو راضی کرنا، یہ جہاد کے بھی افضل عمل ہے۔ جہاد بھی اس وقت تک قبول نہیں جب تک ماں باپ راضی نہ ہوئن، ماں باپ خوش نہ ہوئن، ماں باپ دی خدمت نہ ہوئن۔ موجودہ دور آج دے دور تسا احباب میرے تو باخوبی جان دے ہو، میرے تو زیادہ جان دے کہ این وقت سب تو زیادہ جڑا ٹکراؤ ہے وہ والدین اور اولاد دے درمیان ہے، سب تو زیادہ جڑا اختلاف ہے وہ اولاد اور والدین دے درمیان ہے۔ اساں پورے پاکستان اچ ویندے ہیں، اللہ دے فضل و کرم نال سب تو زیادہ جڑا کیس مل دے وہ والدین اور اولاد دے درمیان جھگڑے والا مل دے، یعنی 98% سارے وطن عزیز اچ اور پوری دنیا جڑا مسئلہ ہے دینی طبقے دنیاوی طبقے سیاسی طبقے سماجی طبقے ہر قسم دے لوگ ہیں، یہ بڑا ایشو ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ دی نافرمان ہے اور اپنے دل دی پوری کرن دی کوشش ہے، اپنی چاہت اپنی خواہش دی پرستی کرن دا انہیں دا مزاج، اور والدین اپنے حکم دے اوتے بازید ہوندن، انہیں کوئی کمپرومائز کہنی ہوندی، جن دی وجہ تو انہیں دے درمیان اختلاف طول پکڑ گئے۔ حالانکہ ماں باپ دی خدمت، ماں باپ نال محبت،
ماں باپ دا احترام، ماں باپ دی عزت کرنا، ماں باپ دے مزاج نال انڈرسٹینڈنگ کرنا، اے فرض ہے، واجب ہے، حکم ہے، ضروری ہے۔ رہی یہ بات کہ سارے ماں باپ جو ہیں انہاں دی بات ہو رہے ساری ہو رہے، انہاں دی بات ساری عقل وچ نہیں اندی، اساں کیویں منوں؟ اسلام اے آدے جیڑی بات تواڈے ماں باپ دی تواڈے عقل وچ نہ آوے اوہا ہی تے اصل تسلیم کرنی ہے، ہوں بات دے حوالے نال تے احترام کرنا۔ جیڑی بات تواڈے مزاج دے مطابق ہے او کو تساں اگر فالو کیتا ول کیڑا کمال کیتا، ول تے تساں اپنے مزاج والی گل فالو کیتی۔ جیڑی بات تواڈے ماں باپ تواڈے حق وچ کرن اور تساں او کو چنگا نہ سمجھو، اون بات کو تسلیم کرو۔ ہاں اگر ماں باپ تو کو شرک دا آکھن ول نہ منو، دین دے خلاف آکھن ول نہ منو، بدعت دا آکھن ول نہ منو، لیکن اخلاقیات تواڈے فائدے دی بات، تواڈی ترقی دی بات، تواڈی عزت دی بات، کیونکہ ماں باپ تواڈے حق کے جدائیں سوچے سن، اچھا سوچے سن۔ ماں باپ واحد رشتہ ہے جیڑا اولاد نال بڑی محبت کرن۔ اگر تو کو ماں باپ کوئی بات کرن انہاں دا احترام کرو، انہاں دا اکرام کرو۔ جی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد دا احترام کیتا، والد دا نا آزر ہا اور آزر کافر ہا، بت پرست ہا، بت تراش ہا، جیڑے ویلے دھمکیاں تے آئے، مارن کٹن تے آئے اور جیڑے ویلے گھروں کڈھن تے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تعریف رب نے کیتی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبی ہومن دے باوجود اپنے جاہل اور نادان والد دے سامنے نہیں ہوئے، احترام ضرور کیتن، اکرام ضرور کیتن، ابا جان، ابو جان، بابا جان، ادب والے الفاظ بولے نے، یا اباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا اباتی، یا اباتی، یا اباتی، اے بابا جان، اے بابا جان، اے وڈیرا نہ گودا نہ، ابا جی، بابا جی، اگرچہ وہ کافر اگرچہ وہ مشرک بات نہیں نے منی لیکن ادب ضرور کیتن ہے، احترام ضرور کیتن ہے، ہر درجے دا، حتیٰ کہ وہاں کے مار مار کے مار دے سائیں، جند کٹ گن سائیں، آکھے نے سلام علیک، توڑے ہوتے سلامتی ہوئے، میں وینا پیوں، میں آج دے بعد توڑے وطن اچنا راساں، توڑی گستاخی میرے کے نہیں تھی، اللہ فرمے دے توڑے واسطے مثال ہے، باپ توڑے دی مرضی، توڑی مرضی دے مخالف ہے، تُسا اوف تک بھی نہیں کرنی، ادب دا تقاضا ہے، احترام دا تقاضا ہے، وہ توڑے ماں باپ ہے، وہ توڑے والدین ہیں، انہیں دا توڑے نال پیار ہے، انہیں تو کو جنم دیتے، انہیں توڑی تربیت کی تھی، انہیں تو کو پالے، انہیں توڑی پرورش کی تھی، انہیں توڑی خاطر محنت کی تھی، توڑا حق بن دے کہ تُسا اپنے ماں باپ دے اگو رحمت دے پہلو جھکا دے، اولاد ماں باپ اولاد منگ دے ہی واسطے ہیں کہ جڑے ویلے اساں بڑھے پہ کو پہنچ سوں ساری اولاد سادا سہارا بن سی، ساری اولاد سا کو وضو کروے سی، ساری اولاد ساری صحت دا خیال کرے سی، ساری اولاد سا کو کھانا کھوے سی، ساری اولاد ساری خدمت کرے سی۔ ہمیشہ باپ ماں اپنی اولاد دا سوال ہی واسطے کرن تاکہ اولاد بڑھے پہ سہارا بنے، اور نبی علیہ السلام دی اتری جی حدیث وہ بھی ذہن وچ رکھو، آپ منبر تے چڑھے آمین فرمائی نے، ول آمین فرمائی نے، ول آمین فرمائی نے۔ صحابہ کرام نے وجہ پوچھی، نبی علیہ السلام نے فرمائے جیڑی زندگی اچھ رمضان آوے وہ گناہ نہ بخشواوے، جبریل نے اندے بارے بد دعا کی تھی کہ اللہ کو تباہ کرے، میں آمین آکھی۔ جیڑے بندے دے سامنے میرا نام آوے وہ درود نہ پڑے، جبریل نے بد دعا کی تھی، میں آمین آکھی۔ اور جیڑے بندے دی زندگی اچھ اندے پیو ماں بڑھڑے تھی گن اور وہ اپنے بڑھڑے پیو ماں دی خدمت نہیں کی تھی، ایسی اولاد اور ایسے نوجوان کو بھی اللہ تباہ و برباد کرے، جبریل نے بد دعا کی تھی، میں آمین آکھی۔ یعنی ماں باپ دا سادے ہوتے حق کے، توحید دی پھوتچ، سنت دی پھوتچ، اہل حدیث اور اہل سنت ہون دی پھوتچ، عالم ہون دی پھوتچ،
بندہ اپنے ماں باپ کو نظر انداز کرے اللہ ہر شے ضائع کر دیں. اخلاقیات، معاملات، حقوق العباد چو سر فہرست اگر کہیں دا نام اندے تے والدین دا اندے. اخلاقیات اور اچھے اخلاق سب تو پہلا جڑا حق ہے وہ والدین دا. نبی علیہ السلام دی چوتھی حدیث آپ کے پوچھا گئے میں اللہ دے بندے وچوں چنگائی کرنا چاہنا کہندے نال کراں؟ فرمایا اپنی اماں نال کر، امو کا. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر تے فرمایا امو کا، اپنی اماں نال چنگائی کر. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر تے فرمایا امو کا، اپنی اماں نال چنگائی کر. ٹھیک ہے. چوتھے نمبر تے فرمایا ابا کا، اپنے ابے نال چنگائی کر. ترائے درجے اماں دے، ایک درجہ ابے دا. یہ ترائے درجے اماں دے ترائے مشکل ترین گھڑیاں کراس کرن دے بدلے سے. پہلی گھڑی 9 مہینے اپنے پیٹ چاون والی مشکل، این دے بدلے پہلا درجہ. دوجی گھڑی جیڑے ٹائم بال تے اولاد ماں دے پیٹ دے باہر اندے تے ماں کو درد ذہن تھیندے، تکلیف تھیندی ہے. قرآن پاک این درد دا ذکر اللہ نے اما مریم دی زبانی ذکر کی تھی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش تھی من لگی ہے اما مریم نے کہا کاش میں مر گئی ہوا، اے وقت نہ آیا، کاش میں بھولی بھلائی ہوا، کون تو نسیم منسیہ متو قبل ہاذا. اے اتنا بڑا درد ہے، درد ذہن کہ عورت دی موت و حیات دا مسئلہ ہوندہ ہے. عورت دی موت و حیات دا مسئلہ ہوندہ ہے. اے دوجی تکلیف ہے جیڑے ٹائم بال ماں دے پیڑ دے باہر اندے اور جڑی تکلیف تھی دی ہے ان دے بدلے دوجا درجہ. تریجا درجہ 2 سال بال کو دودھ پلاونا، اپنی چھاتی دی طاقت خون پلاونا اور اپنے بال دے گند صاف کرنے، پیشاب صاف کرنے، نوزیاں صاف کرنے اور انہیں دی پاٹی صاف کرنے، انہیں دے واش روم صاف کرنے، انہیں دی گندگی صاف کرنے اور انہیں دے ٹھڈے کیتے ہوئے پیشاب والے بستریں تھے آپ سمنا سخت سردی ہے. این تریجی تکلیف دے بدلے ماں دا تریجا حق ہے. ترائے درجے، ترائے درجے ماں دے. وہ ایک بندے پوچھا اپنی اماں کو مونڈے تے چاتی ودا طواف ودا کرنا. عبداللہ بن عمر کے پوچھا کہ میں مصر چوں آیا، اماں کو مونڈے تے چاتی ودا طواف کرائیں عمرہ کرائیں، میں ٹرن نہیں دیتا، بڑھڑی ہے لاغر ہے، میں اپنی اماں دا حق ادا کیتا یا نہیں؟ عبداللہ بن عمر مسکرا فرمایا عجیب بندہ ہی جیڑے ٹائم وچ تو ماں دے پیٹ دے باہر آیا میں، جیڑے ٹائم وچ تو اماں دے پیٹ دے باہر آیا میں تے اون ٹائم وچ تیری اماں کو جڑی تکلیف تھی آئی اجا تک تے اون تکلیف دا بھی حق ادا نہیں کیتا. تو مذاق سمجھی ودائیں؟ ایک کوئی مذاق ہے؟ ماں باپ دی خدمت انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. ترقی دا راز پیو ماں دا احترام ادب، عزت دا راز پیو ماں دا احترام اور پیو ماں دا ادب بلا مبالغہ. باقی اپنی عقل مندی اپنے کے رکھو، اپنی دانشوری اپنے کے رکھو، اپنی سیاست اپنے کے رکھو، اپنی سمجھداری اپنے کے رکھو. پیو ماں دے سامنے تسا نکے ہو، پیو ماں دے سامنے تسا بال ہو، پیو ماں دے سامنے تسا خدمت گزار ہو. نوکری کرو، غلامی کرو، جتنا باقی غلطیاں گناہ ہیں اللہ معاف کر دے سی، لیکن پیو ماں دی جڑی خدمت ہے نبی پاک دی 5ویں حدیث آپ نے فرمائے اللہ اوندے تے راضی ہے جندے تے پیو ماں راضی ہے، اللہ اوندے تے ناراض ہے جندے تے پیو ماں ناراض ہے. رضا الرب فی رضا الوالدین، سخط الرب فی سخط الوالدین. اور یہ اتنا پیاری بات ہے، اتنا پیارا عمل ہے کہ اللہ نے نبیوں دا ذکر قرآن اس کیتے کہ میں نبیوں دی ذمہ داری لائی آئی کہ وہ اپنے پیو ماں دی کیا کرن، بولو کیا کرن، کہیں دی ذمہ داری لگی ہے، بولو نبیوں دی کہیں دی. اللہ تعالی نے قرآن مجید سورہ دانا سورہ مریم آیت نمبر 12 13 14 15 اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام دی بات قرآن کریم ذکر فرمائی جڑے حضرت زکریا علیہ السلام دے بیٹے آن
جڑے 100 سال دی عمر دے بعد اللہ نے حضرت زکریا پیغمبر کو عطا کیتا ہی اللہ حضرت یحییٰ دے بارے نبیوں کو حکم ہے پیو مادی کیا کرو تسا میرے نال تھیمنے ذرا سمن شمن کوڑے آج قرآن سنو ذرا حضرت یحییٰ علیہ السلام میرے دیکھو حضرت یحییٰ علیہ السلام دے بارے اللہ قرآن چاہتے قرآن سن دے ہو اللہ سونا فرمے دے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يُبْعَثُ يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا اللہ فرمیندے اسا حضرت یحییٰ کو بچپن چ حکمت عطا کیتیا سے نرمی عطا کیتیا سے پاکیزگی عطا کیتیا سے عزت عطا کیتیا سے نال اسا حکم دیتا وے یحییٰ برم بوالدئی جے تئیں جیندہ راویں اپنے پیو زکریا نال نیکی کریں دا راویں برم بوالدئی بر نیکی بر برم بوالد چنگائی کرنا اسا حکم دیتا نبی کو کہ اپنے ابے دی کیا کرنا راویں بولو خدمت تے اسا کیا ولم یکن جبارن پیو دے مقابلے چ سخت نہ تھی نہیں عصیان نافرمان بھی نہ تھی نہیں کچھ سمجھ آئی اساں آکھے او یحییٰ پیو دے سامنے سخت نہ تھی تے نہ ہی نافرمان تھی نہیں ہن بھی ہے ایک مقام نبیوں کو حکم ہے او پیو مادی کیا کرن میں ایک ہن جڑا مقام پڑھدا پیا اے تساں میری آنکھ وچ آنکھ پیسو تو اس مزہ سجے کھبے نہ دیکھو اے ایتھوں سنو تو مزہ اللہ کریم نے قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی 55 دی تقریر دا ذکر فرمائے جڑے ویلے حضرت اماں مریم حضرت عیسیٰ کو اپنے ہتھیں تے چاہ کے وسطی اچ داخل پئی تھیندی آئی تے قوم دی نظر پئیے آکھن لگن یا مریم یا اختہ ہارون ہارون دی بھین اوے مریم اے کیا کر کے آئی تیرا ابا بھی چنگا جوان آئی تیری اماں بھی چنگی آئی تو بغیر شادی دے اے بال کیویں جانائی لگ دے بال تیرا حلال دا نہیں اللہ فرمے دے بال ہتھیں تے چاہتی کھڑی ہے سجا جایا بال تے ماں کو الزام تراشی دے ذریعے لوگ بدنام پہ کرنن حضرت عیسیٰ دی امت انگلی کھڑی پہ کرنن حضرت عیسیٰ دی امت بکواساں پہ کرنن تے بال ہاتھے چھے اللہ فرمے دے اسا اینجا کام کرائے جیڑا کائنات علی مستے دلیل بنائے سے یا اللہ کیڑا کام اللہ دے جیڑی اولاد دے سامنے ان دے ماں باپ کو برا علایا ویندہ پیا او اولاد چھوٹی کیوں نہ آئی دو چار دیوار دی جائی ہوئی کیوں نہ آئی بچپن دی کیوں نہ آئی اسا ماں دے ہتھیں چھوٹے معصوم بال دی زبان کھول دیتی سے حلالی پتر ماما دے گلے برداشت نہیں کرنے وہ میں چھوٹے کیوں نہ ہوں اساں اتھائیوں دی زبان ای میں چاہتی کھڑی ہے ایڈو آواز آئے نا ایڈو آواز آئے نا وہ تیرا ابا چنگا تیری اماں چنگی توں کیا بات گول کھلائیں ایڈو آواز آئے نا ایڈو آواز آئے نا اللہ فرمے نے اماں مریم دے اکھاوی چوان سوان اساں کیا کیتا زمین دے اتے جڑے ویلے کہیں ماں دے آسو نکل پوین اساں عرش تے گوارا نہیں سے کریں دے اساں وقت آپ انتظام کر دینے ہیں
اساں کیا کیتے سے عیسیٰ نبی دی زبان دی لکنت ختم کر دیتی سے حضرت عیسیٰ نبی اپنی قوم دے سامنے آکھن لگے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا میری قوم علیہ خبردار خبردار میری اماں تے بکواسا نہ پہ کرو میری اماں تے تبرہ نہ پہ کرو اللہ دے ماما دے دل ڈکن تا نکے بالیں کو زبان دے دینا میں ماما دے ڈکے دل گوارا نہیں کریں دا یاد رکھ جنے ویلے تینا ماں باپ تیرے کنے ڈکھی ہوئے میں اللہ تے کو ترقی دے رستے تے کہنا چڑھن دے سوں میں اللہ تیری حفاظت بھی کہنا کرے سوں میں اللہ تے کو عزت دے تاج بھی کہنا پوے سوں میں اللہ تے کو برکت بھی کہنا دے سوں میں اللہ تے کو رحمت بھی کہنا دے سوں اپنی عقل مندی اپنے کے رکھتے پیو ماں دے کو اکھی نہ دکھایا کر اپنی دنائی اپنے کے قابو کر اپنے پیو ماں دے کو آنے نہ کٹھے کر اپنے عہدے تے اپنے ڈگریاں اپنے کے رکھ اپنے پیو ماں کو نوکر نہ بنایا کر میری قوم علیہ میں اللہ دا بندہ ہوں میرا نام عیسیٰ ہے اللہ نے میں کو نبوت عطا کی تھی ہے اللہ نے میں کو کتاب شریعت عطا کی تھی ہے اللہ نے میں کو حکمت عطا کی تھی ہے تے اللہ پاک نے میں کو پیدائی واسطے کی تے تاکہ میں اماں دی خدمت کریں دارا میں جایا تا ہوں اتھائی میں تقریر مقالے ماں تا سمجھو میں حق ادا کر لی اگو تواری مردی مالی دا کم پانی لاون مشکام بھر بھر پاوے اگو کام میں میرے مالک دا رنگ لاوے یا نہ لاوے تو دیکھ ذرا ایدیں تیرا ایمان وجہ میں پیدا ہی واسطے کیتا گیا اولاد کت واسطے پیدا تھی نہیں میں کو ایک بزرگ ملیے بہاں بدھی ودا ہے کسی مول شب کو تقریر کریں پوتر میری بہاں بہن سٹھی تیرا اعتکاف تیرا حج تیرا عمرہ تیرے روزے تیرا نمازاں اللہ پاک ساری تیری عبادت دے کاغذ پھاڑنے دے جن دے نام عمال چپیو ماں دی خدمت نہ ہوئے اللہ انہیں حج بیکار کر دے میری قوم دے لوگوں میری اماں کو برا نہ پیا لاؤ اللہ پاک نے میں کو پیدا ہی واسطے کیتے تاکہ میں اپنی اماں دی خدمت کریں دا رہاں اللہ دے نبییں دی ذمہ داری آئی پیغمبریں دی ذمہ داری آئی رسولیں دی ذمہ داری آئی اپنے پیو ماں دی خدمت کریں دیان تیڑا بھی حق بن دے تو بھی پیو ماں دی خدمت کر تیڑا بھی حق بن دے تو بھی پیو ماں دا احترام کر تیڑا بھی حق بن دے تو بھی پیو ماں دی عزت کر جیڑا پیو ماں دی عزت کرے تے پیو ماں دی خدمت کرے اللہ پاک اندے بخت بلند کر دینا رہاں دے اللہ کو عزت دے تاج پوا دینا رہاں دے اما کتیے جلدی ناشتہ بنا لے انجھیں بکواسیں کرن دی کوئی ضرورت نہیں جن دی اما دا دل ڈوکھ پیاؤں دی عبادت بیکار ہے او کاڑا دا واقعہ ہے رمضان دا مہینہ پوتر نوجوان نے روزہ کہنا رکھیا ہویا آکیس جو اما میں کو روٹی پکا دے اما کھن لگی ہے جو رمضان ہے او دو روزے نہیں رکھ دا او دو تے کو روٹی کی میں پکاواں میں روزے دے نالا دیگر تے اثر دا ٹائم ماں افطاری پئی کرن دی آئی تے افطاری دی تیاری پئی کرن دی آئی تے تنور بال کے بیٹھی ہوئی آئی تے ماں دا بیٹا آیا آ کر کے اپنی اماں کو دھکا دیتا تے اماں تنور چونج پئیے وال سڑ گئن کپڑے سڑ گئن
گئے، اما بے ہوش ہو گئی ہے، ہسپتال آندا گئے، ڈی ایس پی آ گئے، ڈاکٹر آ گئے، پولیس بیان پہ گندی ہے، اما جی سنے سے تیرے پوتر تے کو دھکا دیتے، ذرا بیان لکھوا تاکہ تیرے پوتر دے خلاف کاروائی کیتی ونجے، تاکہ تیرے پوتر کو جیل بند کیتا ونجے۔ ڈاکٹر کو آدھیے، ڈی ایس پی کو آدھیے، جے میرے دل دی گال پوچھ دے ہو، میرے پوتر نے دھکا نہیں دیتا، میں آپیں ڈھائے پہیاں، میرے پوتر کو جیلے چ پیسوں میں اماں دی ممتا گوارا نہیں کریں دی، میرے پوتر کو کھلے مرے سو میری ممتا گوارا نہیں کریں دی، میں آپیں ڈھائے پہیاں۔ ساری کائنات دے رشتے کٹھے کر، جتاں ساری دنیا دے رشتے دا پیار مقدہ پیا ہوئے، اتھو پیو ماں دے پیار دی ابتدا پہ تھی دی ہوندی ہے، جتاں یاریں دی یاری جواب دے وے، اتھو اماں دا پیار شروع تھی دے، جتاں سنگتیں دی یاری جواب دے وے، اتھا پیو ماں دا پیار شروع تھی دے۔ اللہ فرمائے دے وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا۔ اپنے پیو ماں دی خدمت کر، میں اللہ تیرے سارے دکھ دور کر دے۔ حدیث پاک سناون لگا، کیونکہ تو سا کو پتہ ہے نا، اساں یتیم تھی کہ پیدا تھے ہیں، جنہیں دے ابے کوئی نہیں انہاں کے پوچھو، تو ساں پیو دی گربان پکڑی ودے ہو، پیو دی ڈاڑی چھکی ودے ہو، شرم نہیں آندی، بوڈی نہیں وے مردے، جائیں تو رہا گاند میں لیے، جائیں تو کو صاف کیتے، انہیں کو رویں دے ہو، وڈے آیا ہو تو ساں مسلمان، اللہ دے بڑی توحید بھی قبول کہنی، جے تے پیو ماں تو آلے تیرا دے، گھر دے دعا دے کارخانے، اے رحمت دے کارخانے، اے انہاں کے پوچھے جنہاں دی کانڈ خالی ہے، جنہاں دے پیچھو دعائیں کرنے والا کوئی نہیں، تھپکی دے والا کوئی نہیں، تیری ساری بہادری پیو تے لان دی ہے، تیرا سارا ڈھاپ تے وڈے پا پیو تے لان دے، تائیں وڈی مخالفت اماں دی کرنی ہے، ڈھیر شوقیہ تو ہی اللہ دے فیصلے کو کیوں نظر انداز کیتا ہے؟ تے کو کیا پتہ ہی رشتے دا کتنا احترام ہے اور کتنی قدر ہے۔ آتے کو ایک بھی حدیث سنا ماں، نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ترائے بندیاں تھکے دن بھی بیٹھے ہیں جلوں پہ سہری تک، جی جی ڈاڑے دی خیر ہوئے، ڈاڑا پانچ ہاڑے جلوں والے کہنا کوئی عید آئی کھڑی ہے، چلو اللہ برکت پاوے، اللہ تمہاری محبت قبول کرے۔ پیو ماں دی خدمت کرنی ہے نا، وعدہ کریں دے ہو ونجن سید صلح کرے سو پیرنٹ ہے پوسو ہے بہوں وڈا سکون محسوس تھی سی، ونجو تو صحیح ایک باری ونجن سید اماں دے پیرنٹ ہے او تے کو سکون تے لذت محسوس تھی سی جیڑی زندگی اس کدے نہیں تھے۔ یہ لیکن میری گل یہ تجربہ ہی ہن جیڑی حدیث سناون لگا دے سنے، نبی کریم علیہ السلام فرمائے ترائے قسم دے بندیاں جڑے مزدوری کرن دی خاطر شہر پہ ویندے، بارش آ گئی ہے، گاج بنن پہ گئی ہے، بارش دی وجہ تو غارے چوڑ گئے، آسمان تو تے پتھر پہاڑ تو پتھر ڈھاندا ہویا ہے، آ کر کے غار دے دروازے تے ٹکے غار بند ہو گئی ہے، اے ترائے بندے پتھر کو دھکا دیندے رہ گئے تاکہ رستہ کھول ونجے، لیکن پتھر ہلن دا نہ گھندا، انہیں ترائے آکھے اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ چاہ کے دعا کریں دیں، واری واری تے سارے آمین دیں، میں دعا کرنا تسا آمین آکھو، تسا دعا کرائے اسا آمین آکھوں، متا اللہ پاک سارے مسئلے حل کر لے وے۔ ترائے بندے دعا کریں دے کھڑن تے ایک دوجے دی دعا تے آمین دے کھڑن، ایک بندے آ کہ اللہ سنیا میں گناہگار ہم، میں گناہ چھوڑ دیتا تیرے ڈر دی وجہ تو، جڑے ویلے دعا مکیے اللہ نے
پتھر ہٹا دیتے لیکن بندہ نہ نکل سکتا بے ہے کہ اللہ سیاں میں گودام تے پیسے علام میرے کے ملازم کم کریں دے ایک ملازم میرے کے ناراض ہو کے گیا ان دی مزدوری دی میں بکری چک دی ہے وہ بکری ودھیندہ پلیندہ رہ گیا وال جڑے ویلے میرے کے پیسے منگن آیا بکری دا سارا اجر دے دیتا میں اللہ اے عمل کرتے کو پسند دے تے پتھر کے نجات عطا کر پتھر مزید تھوڑا جیاں ہلے لیکن بندہ باہر نہ نکل سکتا تریجے دیواری آ گئی ہے تو دعا کر کوئی اپنا عمل پیش کر جیند نال اللہ دا عرش حل ونجے تے پتھر بھی حل ونجے شاباش اسامی نہ دیں دعا کر ادھے دے دے ادھر ادھے اللہ سونے دعا پہ تھی دیئے پروردگارا متنا تے کو سمجھ جاوے اگو تو تیری اپنی مردی ہے اللہ میں بکریاں چھڑے نام بھیڑاں چھڑے نام میرے دیکھو ریوڑ حقلے نام گلہ بانی کرے نام جڑے ویلے شام کو واپس آما مال میں مال بکریاں دی واڑی اچ کھڑاوا بکریاں دا کھیر ڈوہے نام جڑے ویلے میں کھیر ڈوہو گنا اللہ تے کو پتہ ہے تو جان دائیں پہلے کھیر میں اپنی اماں تے ابے کو پلے نام وے فروٹ چوری چوری ماں کے گھر نے وڑا لیا اماں نہ دے گنے ابا نہ دے گنے لانتیں جی زندگی تیں جیڑی زندگی ہے چپیو ماں کے لکدہ وداؤں میں فروٹ لکیں دا وداؤں میں تے چنگے کپڑے لکیں دا وداؤں میں اپنی زال اپنے بالیں دے چنگے کپڑے دی شاپنگ کر رہے ہیں اممہ واسطے ہلکا سوٹ گھن کے آنکھیں گزارا تھی ویسی اللہ میں کھیر پہلے اپنے پیو ماں کو پلے نام وال میں اپنے بالیں کو پلے نام اللہ سونے ایک نیوار میں لیٹ آیا کھیر ڈودھے میں تے اممہ کو پلاون گیا اممہ نیندر آئی ابے کو ڈٹھم ابا بھی نیندر آئی اللہ سونے میں کھیر چاکیں کھڑا رہ گیا ہے تو آدھے وچھو کوئی ہو جہاں پوتر جڑا عید تو پہلے پہلے پیو با کو راضی کر ساری رات میں کھیر چاکے کھڑا رہ گیا بال میرے پیریں چروں دے رہ گئے گڑ گنا دے ابا بکھ لگیے میں بالیں دے رومن دی پرواہ نہیں کی تھی میں کہ میرا رسول جائیں اپنے تن دا کھیر پلایا پہلے میں اپنی اماں کو کھیر پلے سا میں ہوتے ہی نہیں پلے دا تو کو جیتے ہی اپنے ابے کو نہ پلاواں جیڑا ابا سا کو مجھے تے چاہتی رہ گیا جیڑا ابا سا جانگلی پکڑ کے سا کو ٹرویندہ رہ گیا اسا نہیں کر سکتے اللہ ساری رات میں کھیر چاہ کے کھڑا رہ گیا میں اٹھاون تے جگاون بھی گوارا نہ کرنا میرے دل چ ڈر راجے اماں کو جگہ چھوڑی متا اللہ ناراض ہو ونجے میری ابے دی اگر نیندر اکھڑ گئی متا اللہ ناراض ہو ونجے ساری رات کھڑا رہ گیا فجر ہوئیے اماں تے ابا اپنی مرضی نال جاگین میں دودھ پیش کی تیم وال میں اپنے پالیں کو دیتیم اللہ اے پیو ماں دی خدمت علامد اگر تے کو پسند دے تے پتھر کے نجات دے حدیث چندے اللہ پاک کو اے جڑا پسند آیا عمل اے جڑا پسند آیا اللہ پاک نے اپنی رحمت دے نال پتھر کو دھکا دیتا غار دا منہ کھول گئے اللہ فرمائے دے جیڑی اولاد اپنے پیو ماں دی خدمت دا حق ادا کی دی ودی ہوئے انجے اولادیں کو میں پھسن نہیں دیں دا انجے اولادیں کو میں بدھیجن نہیں دیں دا انجے اولادیں کو میں شرمندہ نہیں تھے دیں دا انجے اولادیں دی کانٹن میں لگا دیں دا وَقَضَا ربو کا اللہ تعبدو الا ایاہو وبالوالدین احسانا کرنی ہے خدمت حضرت عمر سیدہ پوتر حضرت عبداللہ
گھوڑے تے سوارن نال خچری رکھ دیاں جے اوڈو تھکساں اوڈے وال باساں خچر تے بہنا گھوڑا رکھ دیاں نال غلام یا اگو ایک بڑھڑا مل جائے اون روکے عبداللہ ہی جیا میں کو جان دیں انہاں کے چاچا میں نہیں جان دیں میں تیرے ابے عمر دا یاراں میں تیرے ابے دا یاراں حضرت عبداللہ بن عمر تلے لایا ہے میرے دے دے ادھر تلے لایا ہے آکھنے والا دسو بابا جی کیا آکھے وے انہیں کہ میں حضرت عمر دا یار ہاں اساں جوانی کٹھے گزاری ہے تو سا کو پیارا لگ دئی سارے یار دی نشانی ہے یار دا پتر ہے حضرت عبداللہ بن عمر دی جیب وچ پیسے دی تھیلی ہے چا دیتی نے بابا وال دسو ہاں آکھنے میں تیرے ابے دا یار ہاں اپنی پٹکی لہائی نے اون دے سر تے ولا رکھی نے آکھنے بابا جی ولا دسو ہاں وہاں کہ پتر میں تیرے ابے دا یار ہاں نوکر کو آکھے نہیں خچر اڑتے گھنا خچر تے آپ وال بیٹھن تے گھوڑی اندھی ہاتھ تے پکڑوا لیتی نے آکھے نہیں بابا ولا دس کیا آکھے نوکر آکھے سائیں قبلہ حضور پیشے تے ہی کام بن ونجیا سواری دیتی وے پٹکی لہا دیتی وے فرمایا تک کو نہیں پتا اے ابے دا یار ہے پیو دے یار دی خدمت ایویں کریں دیئے جی میں پیو دی کریں دیئے ابا نہیں رہا ابے دا یار تہے اسا ابے دے دوستیں دی خدمت کروں ساکوں ابے دے مرن دے بعد پیو دے دوستان دی خدمت دا عرش تے رب حکم دیں دے خدمت کر اگلی گال سن ذرا نبی اے ہون جڑی گال کرنا پیا ذرا میں بھی ساہ کٹ گنا تے تو ہی ایویں ذرا تھوڑا تکڑا تھی کہ سنی صحابہ کرام آدن نبی کریم علیہ السلام دی ایک دیوار نظر پہ گئی ہیں ایک بڑھڑی عورت آئی جڑی ڈاچی تے سوار آئی تے نبی پاک سارے کٹھے بیٹھے ہیں تے آپ ہی میں اٹھیں جلدی نال ٹرین جلدی جلدی قدمیں دے نال تیز قدمیں دے نال گئیں تے ہاتھ ہی میں کھڑے کر کے بڑھڑی اممہ کو لہائیں نے تے نال اپنے موڈے تو چادر لہا کے تلے بچھائی نے وال چادر دے اتے بلائیں نے اور آپ نے صحابہ کرام کو سجے جان دے ہو اے کون ہے اللہ دے نبی کون ہے آپ نے فرمائے میری اماں حلیمہ سعدیہ ہے جائیں میں کو دودھ پلایا جائیں میری پرورش کی تھی آئی تنال فرمائے کاش میری اماں آمنہ زندہ ہو گیا ایک نے وڈی گال بیا کیا اسے جنہ دیا ماما مر گئے انہوں نے کیا پوچھو موسیٰ علیہ السلام تورات چاون میں نے دروک کے اللہ نے فرمائے ہون در آرام نہ لایا کر اگے اندام ہے پیچھو تری اممہ دعائیں کریں دی ہون تری اممہ نہیں رہی ذرا ہوش نال پتہ نہیں کیڑی طاقت ہے تسا آکڑ کریں دے ہوئے گھر اممہ کہے نہیں ابا راضی کہے نہیں اممہ راضی کہے نہیں جنہ دیا دعاواں اللہ دے عرش تک ڈریکٹ پہنچ جن انہیں کو ناراض کی تھی وہ دے ہوتے آکڑ کیڑی شاہدی کیڑی شاہدی آکڑ ہے تو آکھوں دے کو ڈسو تو صحیح تو آدھے کہ طاقت جڑی ہے وہ ہے کہنا اصلہ جڑا ہاں وہ ہے کہنا دعا جڑی نال ہوں دی ہے وہ ہے کہنا رحمت جڑی نال ہے وہ تو آدھے ہے کہنا برکت جڑی ہے وہ تو آدھے نال ہے کہنا تو سا کیڑی شاہدی آکڑ کی تھی وہ دے ہو سرمایہ سب تو بڑا پیوما ہے سب تو بڑا سرمایہ نبی جی فرمایا اماں حلیمہ سعدی میں کل ایک کلپ ڈٹھے جن کی وجہ تو میرا ذہن بنی بھی تو آپ کو بھی دسنا چاہیے ہے کیونکہ اکثر بڑھڑے شودے روندے ودن میں تیری عید کو عید آکھاں جتا ابا بے گھر تو بے گھر اماں میں کہ وہ ابے دا حال لیا دے ایسا کن سے ویندے وہ نکے بھیرا میں کلوں دے با وہ جانے وہ دا کام جانے وال میں سمجھنا تیری عید کوئی عید نہیں عید پیو دی مسکراہٹ نہ لے عید ابا متھا چومے تیرا اماں تیری متھا چومے تیری عید ہے میں منے سن تیری عید ہے یہ تیری کی عید ہے جو ابے اماں دے بغیر تو یاریں دوستے نال عیدہ مدہ کریں میں کل کلپ ریٹھے سعودی عرب دے اندر ہے کہ شیخ نے نا مقدمہ درج کرا ہے کہ جاج صاحب میری اماں میرے وڈے بھرا کلو ہوں دیئے کئی سالیں کلو میرا وڈا بھرا ہوں 100 سال دی عمر کو پجانا لائے میری اماں دی خدمت نہیں کر سکتا مہربانی کرو میں درخواست پیش کرنا اماں میری میکو دیتی ونجے تو آڈے ڈیرہ غازی خانے کے دیکھے سن دھکے کھندی ودی ہے اماں رول دی ودی ہے اماں چاٹا مرندہ ڈٹھے سے اوہ میری کو گھلیندہ ڈٹھے سے میری کو کٹیں دے نہیں تے اللہ کے رحمت دی امید رکھ دن
وہ پیو دی مرضی دے بغیر تو زندگی گزرے سے تیری حویلی اتفاق کی میں آسا جاج صاحبہ کے چلو پوچھتے ہیں ہاں ماں کہنے میں نہیں آئی وہاں کہ میرے واسطے تو بڑا مشکل امتحان ہے وہی میرا پتر ہے وہی میرا میں کیا کر سکتا جیڑا ڈیمانڈ کرنا لا ان دی 80 سال عمر آئی جہاں دے کہ اممہ رہن دی آئی ان دی 100 سال عمر آئی لوہائیں عدالت سے کھڑ کے جج کو 100 سال دی عمر اللہ بھی آدھا کھڑے اممہ میں کو دے ہو وہ بھی آدھا کھڑے اممہ میں کو دے ہو جنہیں کو ماما دی خدمت دا پتہ ہے وہ این کیس لڑدن جنہیں کو ماما دا تیو کے دا پتہ ہے خزانہ تیرا بھیرا چیندے چاہ ونجے تیرا بھیرا تے کو ورسے نہیں دینا نہ دے وے اممہ تیرے کلو آ گئی تے پوری دنیا دے خزانے آ گئے ابا تیرے کے آگے پوری دنیا دے خزانے آ گئے پیو مائی تیرے حق کے دعا نہ کرے تو تم کیڑی شاید جوان نہیں تم کیڑی شاید جوان نہیں اللہ تعالیٰ نے ورن کہندی خدمت کرنی بولو کہندی خدمت کرنی ہے قرآن مجید چلا دے بھائی گال سنو میت وسیعت کریں دی پیو وسیعت کریں دے گھر اللہ وسیعت کریں دے بھرا وسیعت کریں دے اللہ دے اساں عرش تو تواکوں وسیعت کریں دے پیو ماں کو کدہ ہی نہ دکھائے اساں وسیعت کریں دے اللہ دے اساں وسیعت کریں دے وہ ساری وسیعت ہی ہوئے ساری وسیعت ہی ہوئے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما ارڑے اللہ قرآن چاہتے پیو ماں دے گو تسا ایوی نہیں کرنا ایوی نہیں کرنا منہ ہی نہیں بڑھاونا خبردار تسا پیو ماں دے گو اف کی تھی اللہ ایویں اللہ دے ہاں جیویں حضرت اسماعیل اپنے ابے دے سامنے لیٹے پہن تے آدھے پہن ابا جی ذبح کر چھوڑوا میں انشاءاللہ صبر کرے ساں تساں ابے دی رضا تے میں راضی ہاں اللہ فرمے دے پیو پتر ڈوہیں تابیدار بنے کھڑے ہن پیو لیٹائی کھڑا تے پتر لیٹا کھڑا دروک بھی سکدا ہونا 100 سال اللہ بڑھڑا اسماعیل دے پیچھو لگ سکدا اسماعیل درکیا دروک سکتا نا ابا میں حاضر ہاں ایویں لٹائیس چاہ گردن تے چھری چاہ رکھی اس تے آ چلائیس تے آ چلائیس اللہ وال کیا ہویا اللہ دے اساں حضرت اسماعیل دی گردن کو خراش نہیں آمڑی تھی آنکھو سبحان اللہ سارے آنکھو نا سارے آنکھو میں والی جان دا تو آنکھوں سارے آنکھو یا اللہ تیرے کے بندے پوچھنا چاہن چھری بھی تیز آئی اسماعیل بھی کسی جنتے تیارا ابراہیم بھی کوہن تے تیارا ول گردن کیوں نہیں کٹی اللہ دا جواب سناواں اللہ دے میں عرش تے ڈٹھے جو ایو جے فرما بردار بال کوئی جن دے دا دے نہیں ہوں دے اچھی آکھ کیا مطلب جیڑا پیو ماں دا بادب ہوئے توڑے دشمنوں دی گردن تے چھریاں جو چلاوے کھڑا میں والی ڈنگا نہیں تھی ونے دا میں والی ڈنگا نہیں تھی ونے دا اللہ پاک فرمے دے دنیا کائنات والے ہو اپنے پیو ماں دی خدمت کی تھی کرو جڑا خدمت کرے اللہ دے مسئلے حل کر دیں دے مولانا منظور صاحب شیر پنجاب گجراں والا والے انہیں دا واقعہ میں کو یاد آ گئے راجن پور پروگرام تے پہویں دے آسے آپ اپنی زبان نال پیدشے نے میں کہ مولانا اپنی زندگی دا کوئی انوکھا واقعہ دسو آکھن لگے ایک وستی تے چاکے پروگرام تے مننا تے انہیں پروگرام والیں دے علاقے وچو دھمکیاں من پائے گئے اتھا نہ آوائے تو اکو قتل کر دے سوں اتھا نہ آوائے تو اکو مار دے سوں میرے ذہن خیال ہے اگے میں شاید نہ ونجا لیکن ہون ونجنا ضروری ہے اگر شہادت مل دیئے تے میں کو قبول ہے آکھن لگے رات دے ایک دا ٹیمہ میں کو کالاں تے کالاں جا پیان حتیٰ کہ پروگرام دی انتظامیہ بھی آدھی پئی آئی تو سانا آؤ تو آدھی جان کو خطرہ ہے میں سوچے جو ونجنا چاہی دے میں ونجن لگا تے باہر لگا ارادہ میرے دل خیال ہے میں اپنی اماں جی کو سلام کی تھی ونجا رات ادھی گزر چکی آئی میں اپنی اماں جی دے کمرے چگیاں اماں جی آرام کریں دی پئی آئی اٹھاون گوارا نہیں میں کیتا پیریں
نال بے تھیاں تے پیر چومے میں چوم کے لگا گیاں میں وسطی چ پہنچ گیاں سٹیج تے چڑھ گیاں تقریر شروع کر دیتی ہے میں جڑے ویلے تقریر مکائی ہے میں جڑے ویلے تلے لتھاں موقع دا ڈی ایس پی آیا کھڑا میں کہ مولانا منظور تو ساؤ میں کہ جیا ہنجے سادے نال جلو اساں امن امان تو کو گھر پہنچاونے میں کہ تو کو کہیں ہے کہ پولیس والے آدھیان سا کو اتو آڈر ہے سا کو اتو آڈر ہے جو مولانا کو گھر پہنچاونے اگر 4 گاجاں گون 4 گاجاں پچھون درمیان چو میری گاڑی آئی فجر دی اذان دے قریب دا وقت تھا میں جڑے ویلے گھر پہنچا میں کہ پہلے اماں جی دا شکریہ ادا کراں اپنی اماں کو دیکھاں آدھن کمرے چ گیاں میں ڈٹھے اماں سجدے دی حالت چاہی پوچھو نہ کہ جلہ دی اماں وا کوئی نہیں پوچھو نہ کہ اماں سجدے دی حالت چاہی سلام پھیرے سی میرا سلام سنے تک سی منظور آ گئی جی آ گیا کوئی مسئلہ تو نہیں بنا نہیں اماں نہیں بنا خیریت نال آئی جی آئی کیویں آئی اماں میں آیا خیر تے آکھن لگیے اوے منظورہ جیڑے ویلے میرے پیریں کو بوسا دے کے باہر گئیں ہوں ویلے دی مسلح بچھا کے بیٹھی ہوئی ہاں تے اللہ دی بارگاہ چ سجدے بیٹھی کرے دیا تے دعا ماں بیٹھی کرے دیا دسات کو کیویں پوچھائیں نے آکھنے اتو آ ڈر ہے کیویں آ ڈرنا ویا پترا میں امی یا میرا اللہ میں تیرے حق کے چ خیر دیاں دعا ماں کریں دی رہ گئیاں ماں دی دعا دا نا ترقی ہے ماں دی دعا دا نا برکت ہے ماں دی دعا دا نا عزت ہے ماں دی دعا دا نا شہرت ہے ماں دی دعا دا نا رحمت ہے جڑے ویلے دا میرے پیریں کو بوسا دے کے گئیں میں ہوں ویلے دی سجدے دے اندر پئی ہوئی ہاں تے اللہ کے عبادت پئی کریں نہیں ہاں تیرے حق کے دعائیں پئی کریں نہیں ہاں اللہ سچ فرمیں دے وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لوگو اللہ پاک دی عبادت بھی کرو تے نال نال پیو ماں نال چنگائی بھی کرو جڑے ویلے پیو ماں نال چنگائی کرے سو میں اللہ تھوڑے مسئلے حل کر دے سو کہنے نال احسان کرنا چاہیے میں تو کو اپنے دل دی گال دسا ہر عید تے میں کو تو میرا والد بڑا یاد بڑا یاد اللہ دی قسم بڑے بڑے رشتے بغیر ماں باپ دے کوئی عید نہیں کوئی عید نہیں ساری دنیا محبتاں لے لے والدین دے بغیر کوئی عید نہیں ہر خوشی دے موقع تے والدین یاد آئے میں حیران آؤں نوجوانہ تے جڑے اپنے پیو ماں دا دل دکھے نہ جنہ تے پیو ماں ناراضن اور جنہ تے پیو ماں رنجن میں حیران آئے سے لوگاں تے کہ جڑیاں وجیاں ہستیاں جڑے دعا کرن اللہ قبول کریں دے جڑے بد دعا کرن اللہ قبول کریں کیوں ٹھکرے دے ہو کیوں ٹھکرے دے ہو اپنے پیو ماں میرے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی تاکید کی تھی ہے قرآن نے بڑی تاکید کی تھی ہے عبادت گزار ضرور ہو لیکن ماں باپ دے تابعدار بھی ضرور بنو پیو ماں کو راضی کرو پیریں ڈھائے پو ابے کے دعا کر کے گئے کرو اماں کے دعا کروا کے گئے کرو پیو ماں دی دعا دے بغیر بندہ ایک قدم اگتے نہیں کر سکتا احسان کیتا کر چنگائی کیتی کر اللہ قرآن چاہتے میرے محبوب اے تیرے کے پچھ دن اساں خرچ جو کروں کہیں دے ہوتے کروں انہیں کوئی ڈاس دے سب تو زیادہ حق تو آدھے پیو ماں دے یسألونک ماذا ينفقون قل اگر تساں خرچ کرنے دے ہو پیو ماں تے خرچ کرو پیو ماں تے خرچ کرو میں کو ایک بندے عمرے تے اساں گئے ہیں بندے اتھا ملدن بڑی محبت کرن ایک بندہ آکھن لگے مول شاہ میں گال توار نال کرنا میں کہ کر آدھے تساں تقریران کرن دے ہو والا کی تہیں ڈاس دیوا ہے میں کہ جی آدھے عید ڈیڑے آئی میں گھر فون کیتے بھی تواری کیا فرمائش ہے میرے نال گھنٹا خن بالیں آلائے بیوی آلائے دھیری آلائے پتریں آلائے میں کم تے کھڑا میں دوپارے دا ٹائم آ عید کو لو ہفتہ خن رہندا ہا ساری میں کو فرمائش دسی ہے کہیں کیا کہیں کیا کہیں کیا
میرے دل خیال ہے میں اماں جی کے بھی فرمائش پوچھ گی نا میں اپنے بالیں کو آکے اماں جی نیڑے ہیں انہیں کہ جیا گال کروائیں ہیں جلے گال کروائیں ہیں فون تا سویل دا چل دا پیا میں حال وال نہیں پوچھا میں یہ کچھ پوچھے اماں تیری کیا فرمائش ہے میرے کے الفاظ کہنے وہاں کے پترا میں کو پہلے اے دس تو فجر کام تے گیا میں ناشتہ کر کے گیا ہوں روٹی ٹائم تے کھندر ہوں اب میری یہ تمنا ہے خیر نال گئیں تے خیر نال بل یہ بہت وڈی سکورٹی ہے بہت وڈی سکورٹی خیر نال گئیں کوئی فرمائش نہیں میں تو اپنی اماں دا دساں رات کو 1-2-3 بجے پروگرام میں تو ولداں ڈیلی دا معمول ہے اللہ دی قسم ہے مسجد بیٹھا دروازہ ہی میں ماڑا جیاں کھڑکاون دی ضرورت ہے اماں جی آکسی جی پتر 1 بجے 2 بجے 3 بجے جی میں کھجے انتظار ہے چوہے جی میں کھجے انتظار ہے چوہے اے میری تقریر دا پہلا حصہ تھک نہیں گئے جن دے اندر اے تعلیم آئی کہ ماں باپ دی خدمت کرو ہن تھوڑا جیاں آخری گالی سن تے دل نال سن اللہ فرمین دے جیڑا پیو ماں دا نافرمان ہوئے اساں کو تباہ و برباد کر دینے اساں کو بیستہ کر دینے قرآن آدھے نوح علیہ السلام دا پتر کنانا جیڑا اپنے ابے دا نافرمان اسا پیو دے سامنے پانی دے وچ غوطے دے غرق کر دیتے سے پیو دے نافرمان دا حال کنان دا اگو وقت اڑی پھسی اپنی ہیں زیادہ تر جیڑا یو رشتے تے تھی دے ہوا دے ماں اتھا کرنا ابا دے اتھا مر پوسیں پیو ماں دی رضا تے راضی تھی تو کیا حرج ہے اللہ دے جیڑا پیو ماں دا نافرمان ہے او صحیح بخاری ہے چھک ولی ہے میرے دیکھی دعا کھڑا کرن دے عبادت کھڑا کرن دے اماں سدیں دیئے اوے جریجا اوے جریج دل خیال ہے ایک پاسے اماں بھی پاسے عبادت اماں دی خیر عبادت نیتی ہے اگلے دی اماں سجے آدھے اماں دی خیر عبادت ضروری ہے تریجے دی اماں سجے آدھے اماں دی خیر عبادت ضروری ہے 3 دیواریں دے بعد اماں بھی آخر تھک گئی ہے آدھی اے پترا ودائیں عبادت گزار اوتی تیرے اوتے موت نہ آسی جیتی گندی عورت دے متھے نہ لگ سیں اماں ہی دی مر گئی ہے این جنگل چوان کے خیمہ لائے عبادت کرنا پہ ایک عورت آئی ہے اون گناہ دی دعوت دیتی ہے انکار کی تیس اون کہتا انکار کی تیت ایڈ ایک بدنام کرے ساں گئی ہے اون بکری دے ایک بکریاں دے چرواہے نال اون غیر اخلاقی جرم کی تے اتھو حمل ٹھہریے وضع حمل دے بعد بال چاہ کے وسطی آلیوں کٹھا کر کے جریج دے خیمے چاہ کے انہیں سارے لٹھے جریج سجدہ پیا کریں ہیں کہیں ڈانگ ماری ہے کہیں پتھر ماری ہے کہیں وٹا ساکو جی میں کوئی پتہ تو نہیں لگتا نا ای میں کہو تے ڈانگ نہ کیڑو پوچھا نہ گوچھا سارا اندہ خیمہ پٹ سچے نے مار 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 کے اکو لو لہان کر سچے نے بے ہوش کر سچے نے جریج آدھا پہ میرا قصور اچھا قصور وڈا جوان آ گئی وڈا نمازی آ گئی وڈا عبادت گزار آ گئی اے عورت کھڑی ہوئی ہیں اے آدھی بال جریج دے خیمے دے بہانے عبادت دے بہانے اتنا حرکتاں کرے نہ رہ گئی کچھ نہیں وہاں کہ میں سنو جلے تھکن سنا وہاں کہ میں نہیں کیتا اے بال میرا نہیں انہوں کہ تیرا باتک وہ بھی ڈرامے باز تیرا بال ہے انہوں سنی اے آکھن لگ گیا چاہیے میں کرو اے بال میرے سامنے گھنو ای بال کے پوچھ دیں اگر اے بال میرا آنکھے تے جو توڑی سزا میں کو قبول ہے اگر اے بال میرا نہ آکھے ول کیا کرے سو وات مارن لگن بھی سجے جائے بال بھی علیں دے رہنن بال کو لوکی میں پوچھوں وہاں کہ یار پوچھن تا دیو 2 رکعت نماز پڑھی سی 2 رکعت نماز پڑھ کے بال دی دنی تے ناف تے انگل رکھی ہے آکھے سی ڈساوے پترا من ابا کا تیرا ابا کون ہے تیرا پیو کون ہے
بال الاپ ہے آکھن لگے ہوا ابی الروائی جڑا بکریاں دا چرواہا ہے او میرا ابا ہے جڑا بکریاں دا چرواہا ہے او میرا ابا ہے سارے قبیلے والے بابے جریج دے پیریں چ ڈھائے پین اگنے وہ اللہ دا ولی ہیں سارے حق وچ پلوتا نہ کریں بد دعا نہ کریں بال کے پوچھئی بال الاپ ہے ساکوں بد دعا نہ دیں ہوں کہیں دے چ تہاڈا قصور نہیں کٹھے تھی آؤ میں تو کو اصل وجہ دسینا انہیں کہ کیا وجہ ہے آکھن لگے وجہ ہے میں خلاصہ دسینا پیاں جڑے وڈے عبادت گزار بن ونجو اپنے ماما دا دل نہ دکھایا کرو میں کھٹا کھا گی دے میں نتیجہ دے گی دے میں نماز پیا پڑھدام اماں میں کو سڑے دی رہ گئی ہے لیکن میں اماں دے سڑ تے جواب کہنا دیتا اماں دی بد دعا میں کو لگی ہے میرے نال حشر تھیا پہ میں اللہ دے ولی جریج دیے گالی میں خیال کرائے اپنی ماما دا دل نہ دکھائے عالم بن ونجو تاں بھی دل نہ دکھائے سخی بن ونجو تاں بھی دل نہ دکھائے عبادت گزار بن ونجو تا دل نہ دکھائے اللہ فرمائے دے وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایاہ وبالوالدین احسانا شریعت دا مسئلہ بھی دساں نفل پڑھ دے کھڑے ہو نفل پیو ما سدن اللہ دے نفل تروڑ دے عبادت تروڑ دے پیو ما دا دل نہ دکھو ارے دیکھو وے نوجوانو ارے دیکھو وے اولاداں انہیں خزانیاں کو قابو کرو اے کہیں بازار دا سودا نہیں اے پیسے نال نہیں لبنے اے کہیں مارکیٹ دا سودا نہیں اے دکان دا سودا نہیں او میرے نبی پاک فرمایا ہا او صحابہ متاں کہیں کو یمن والا اویس کرنی ٹکرے اون دے کے دعائیں کرواہے اللہ اون دی دعا رد نہیں کرنا حضرت عمر احرام دی حالت دور حکومت کہیں انا کہ امیر المومنین یمن دا قافلہ آئے تو آپ کو ملنا چاہندے کہ نہیں یمن دا جی ہاں حضرت عمر ہے کہ او کیا ملنا چاہندے یہ تو میں ملنا چاہندہ میں انتظار کتھا ہیں او ہیں گئن سلام علیکم وعلیکم السلام وہ کتھو آئے ہو انہیں کہ یمن ہی چو یمن کدو آئے ہو انہیں کہ کرن بھی چو کرنی ہو جی ہاں تو آدھے بیچ اویس بھی ہے جی آقا میں حاضر فرمایا اویس میں عمر تیرے کو آدھا میرے حق کے دعا کر واہ اتنا تو سبحان اللہ نہ آکھی نا اے او عمر ہے جن دی رائے کو اللہ قرآن بڑھے رہا جن دی رائے کو اللہ اویس دعا کر وہاں کے قبلہ مذاق پہ کریں دے خیر ہے میں کتھاں تساں صحابی اور تواڈی رائے تے اللہ قرآن بنے دا میں نازم حضرت عمر فرمائے میں آپو نہیں پیادا دو جہانے دے سردار میں کو آئے کیا ہاں اویس کے دعا کرواہے اللہ ان دی دعا قبول کریں دے کر دعا کی تیسی پورا خیمہ دھاڑی مار کے پیاروں دا جلے دعا مگی ہے حضرت عمر آ بیٹھنا دن اویس کیڑی خوبی ہے یار تیرے کلی آئے چاونا لے ہو زندگی وفا کرے نہ کرے زندگی وفا کرے نہ کرے کیڑی خوبی ہے تیرے انہیں کہ میری کوئی خوبی نہیں میری اماں جیتی جیندی رہ گئی ہے میں حج تے نہیں آ سکیا میرا دل آدھا میں نبی دا صحابی آ بنا میں نہیں آ سکیا اماں جڑی آئی ہتھے پیرے کلو معذور آئی بیمار آئی میں اماں دی گندگی صاف کرنا ہمیں وضو کروینا ہمیں روٹی پکا کے کھوینا ہمیں تے میں اماں کے جدا نہیں تھیا اماں دی وجہ تم بڑے بڑے قافلے آئے میں حج تے نہیں آیا آخر کار اماں جلے فوت تھی مر لگی میں کوئی کیسی اویسا تائیں میں اپنی اماں دا خدمت کر کے حق ادا کی تئی میرا سینہ ٹھار دی تئی میں مرن والی ماں دی دعائی بھی جدہ ہاتھ چیسیں اللہ رنگ لا دے سا وانی کیا یاد کرے سا جدہ ہاتھ چیسیں اللہ رنگ لا حضرت عمرہ کے ایہا وجہ ہے جیڑا پیو ماں دا خدمت گزار ہوئے اللہ انجا جھولیاں خالی نہیں والے دا اللہ انجا جھولیاں خالی نہیں والے دا خدمت کر پیو ماں دی کشے بڑھنا چاہتا ہی تھا نکلنا چاہتا ہی تھا اے بہت بڑا سرمایہ ہے انہیں نال حساب کتاب نہ رکھیا کر انہیں نال لین دین والے چکرے اور انہیں نال آٹھ واٹھ دے چکرے نہ پیا کر آخری بات بھی وہ صحابی آیا ہا
ہوں آ کے آکھیا ہاں اللہ دے نبی کمیں دا میں ابا میرے کے چاہ گھندے ابے کو لو پوچھو کیوں چاہندے میرے نبی سی فرمائی دے ابے کو سادہ صحابہ گئن سادہ نہیں میں اندھا پیا بڑھڑا روندہ بھی آئے کشے آدھا بھی آئے جلے محفل چاہے میرے نبی سی فرمائے بابا جی جیڑا کچھ گھروں نکھتے ہو تے دل لچ آدھے آئے ہو ذرا وہ کھاڑ کے ڈسو ہاں وہاں کے سونا تو کیوں پتا ہے فرمایا میں کو اللہ پاک نے ڈس دیتے ڈاساں ذرا کچاری ہے وہ بڑھڑا اٹھی کڑے وہاں کے سائیں میں سوچیں نہ آیا کل تک سائیں صفائیاں کرنے رہ گئے آج یہ ساجاں شکایتاں لاون آئے ساکو بیستا کراون آئے وقت دی گال ہے اسائیں نی انگل پکڑ کے کو ٹوریے سے آج یہ تو کو شکایت لا کے میں کو جھا کرانا ہے صحابہ آدھنے بڑھڑا حال کھڑا رہندا نبی سی زارو قطار روندے بیٹھے ہیں اور آپ نے فرمایا چپ کرو بابا جی ولیکن اٹھی بے تو اٹھی کر آکھنے خبردار جے آج دے بات تائیں اپنے پیو دا گلہ کیتا تو بھی اپنے ابے دی ملکیت ہیں تیرا مال بھی تیرے ابے دی ملکیت ہے خبردار جاتا ہے اپنے ابے دا دل دکھایا میں نبی دی محفلی چو لگا میں قرآن و حدیث نے وہ جتھا توحید جتھا عبادت نماز دا حکم دیتے اتھا نرمی دا اخلاق دا اتھا عبادات دا بھی حکم دیتے کیا خیال ہے بھائی اخلاقیات دا بھی اللہ نے حکم دیتے پیو ماں کو راضی رکھ سو خدمت کرے سو عید تے ونجنے پیو ماں کو مل کے ونجنے ہاتھ چمڑن پیر چمڑن متھا چمڑے جولی اچ پائے وینڈے جب بھی پاونی ہے ٹھنڈک محسوس تھی سی ٹھنڈک تے انہیں ایک لفظ چالاونے اللہ ای دی حفاظت کر دشمن سارے کٹھے تھی میں تو اللہ والدینگا نہیں کر سکتے پیو ماں دی خدمت ضروری ہے کیڑے جوان ہو جڑے انشاءاللہ پیو ماں نال صلح کرے سو پکا وعدہ ہے پکا انشاءاللہ سارے گالی ایک پاسے اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے دو چار میں کو نظم دے شیریں دی فرمائش ہے آنکھوں تو سنا دے وہاں بیٹھے تھکے ہو سو ہیں مولی دی شو دے گھروں بات ہوں گا نہیں ہے آئے تو تھک دے کانی لوہے دے بڑھے ہوئے جی اللہ بیلی نہ کوئی بھی اصغر خان میں کو حکم تھے تھوڑا جیاں چلو میں گزارا کرنا ہی میں تو ساں بیٹھے میرے خیال ہے تھکے ہو ہیں ادھر دیکھو ذرا نہ جاگ دے پنڈا دا آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ امت نبی دے کیتے بخشش دے بہانہ آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ امت نبی دے کیتے بخشش دے بہانہ آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ عرشاں تو فرشاں تائیں فرشاں تو عرشاں تائیں عرشاں تو فرشاں تائیں فرشاں تو عرشاں تائیں اللہ دے نور دیاں ہر سمت ہن شوائیں انمول ہر گھڑی ہے انمول ہر گھڑی ہے موسم ہے بہت سہانا آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ امت نبی دے کیتے بخشش دے بہانہ آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ عرشاں تو اج زمین تے آئے ملک تمام ملک مانا فرشتے
او لیلۃ القدر چ عرشاں تو اج زمین تے آئے ملک تمام پڑھ دے پہ مومناتے خالق ولوں سلام غافل نہ بن وے تو بھی غافل نہ بن وے تو بھی اللہ دا پڑھ ترانہ اج رات بن کے آئی رحمت برا خزانہ امت نبی دے کیتے بخشش دے بہانہ اج رات بن کے آئی رحمت برا خزانہ راتاں ہزار واراں ایک لیلۃ القدر تو اچھا سبحان اللہ نہیں یاد ہے انا للہ چا آکھو آنکھ چھوڑو سارے آنکھ چھوڑو راتاں ہزار واراں ایک لیلۃ القدر تو پوچھ لے قرآن کولوں محبوب زی فخر تو رو رو کے رب منا لے رو رو کے رب منا لے کر سجدے عاجزانہ آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ آج رات